الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی مہینہ صفر جو ہے یہ جاری و ساری ہے، لیکن اس مہینے میں جو ہے بہت ہی افسوسناک جو صورتحال ہے اس کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے، جس میں یہ ہے کہ ماہ سفر کو لوگ جو ہے عموماً وہ منحوس خیال کرتے ہیں، اور اس کی ابتدائی جو 13 تاریخ ہے جن کو ہم 13 تیزی کہتے ہیں، مسلمان اور دوسرے لوگ جو ہیں اس کو منحوس خیال کرتے ہیں، اور عموماً ایسے لوگوں کا ذہن جو ہے وہ مندرجہ ذیل باتوں کی طرف جاتا ہے کہ کاروبار شروع نہیں کرنا چاہیے، سفر نہیں کرنا چاہیے، بچیوں کی شادی نہیں کرنی چاہیے، کاروبار میں لین دین نہیں کرنا چاہیے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آمد و رفت جو ہوتی ہے وہ بالکل معمول سے کم کر دیتے ہیں، اور ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اس مہینے میں جو ہے وہ بلائیں آفتیں جو ہیں وہ نازل ہو رہی ہوتی ہیں، اور اس مہینے میں اگر کسی بہن کی بیٹی کی شادی ہو جائے یا اس کا رشتہ طے ہو جائے تو اس کو جلدی سے جو ہے وہ توڑ دیا جاتا ہے، اور 13 تیزی کے عنوان سے سفر کی جو 13 تاریخ ہے اس کے عنوان سے جو ہے وہ لوگ سفید چنے، کابلی چنے کی نیاز پہ دیتے ہیں، حالانکہ اس طرح جو ہے وہ کوئی عمل جو ہے وہ نہیں ہے، کیونکہ نیاز فاتحہ کرنا مستحب اور باعث ثواب ہے، اور ہر طرح کے رزق حلال پر ہر ماہ کی تاریخ کو دی جا سکتی ہے، لیکن اگر یہ خیال کرنا کہ اگر 13 تیزی کی فاتحہ نہ دی جائے اور سفید چنے پکا کر تقسیم نہ کیے جائیں تو گھر کے کمانے والے افراد کا روزگار متاثر ہوگا، یہ بالکل بے بنیاد ہے۔ کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر المظفر کے بارے میں وہمی خیالات کو باطل قرار دیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا سفر، سفر کچھ نہیں ہے۔ حضرت علامہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کی شرح میں لکھتی ہیں کہ عوام جو ہے اسے سفر کے مہینے کو بلاؤں، حادثوں اور آفتوں کے نازل ہونے کا وقت قرار دیتے ہیں، یہ عقیدہ باطل ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں۔ اب عربوں میں جو ہے وہ سفر کے مہینوں کو منحوس سمجھا جاتا تھا۔ عمدۃ القاری میں جو یہ بات آئی ہے کہ عرب کے لوگ حرمت کی وجہ سے 3 ماہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم میں جنگ و جدل اور لوٹ مار سے باز رہتے اور انتظار کرتے کہ یہ مہینے جلدی سے ختم ہو جائیں تو وہ نکلیں اور لوٹ مار کریں۔ ان مہینوں لہذا سفر شروع ہوتے ہی وہ لوگ جو تھے لوٹ مار، راہزانی، جنگ و جدل کے ارادے سے جب گھروں سے نکلتے تو ان کے گھر خالی رہ جاتے، اسی وجہ سے کہا جاتا ہے سفر المکانہ، مکان خالی ہو گیا۔ جب عربوں نے دیکھا کہ اس مہینے میں لوگ قتل ہوتے ہیں اور گھر برباد ہو جاتے ہیں
تو انہوں نے اس سے یہ شگون لیا کہ یہ مہینہ ہمارے لیے منحوس ہے اور گھروں کی بربادی اور ویرانی کی اصل وجہ پر غور نہیں کیا، نہ اپنے عمل کی خرابی کا احساس کیا اور نہ ہی لڑائی جھگڑے اور جنگ و جدل سے خود کو باز رکھا، بلکہ اسی مہینے کو منحوس جو ہے وہ ٹھہرا دیا۔ علامہ سید محمد امین ابن عمر بن عبد العزیز شامی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ علامہ حامد رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا، کیا بعض دن منحوس یا مبارک ہوتے ہیں جو سفر اور دیگر کام کی صلاحیت نہیں رکھتے؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یعنی علامہ حامد صاحب نے جواب دیا، جو شخص یہ سوال کرے کہ کیا بعض دن منحوس ہوتے ہیں تو اس کے جواب سے اعراض کیا جائے اور اس کے فعل کو جہالت کہا جائے اور اس کی مذمت بیان کی جائے۔ ایسا سمجھنا یہود و نصارہ کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ جو اللہ پر توکل کرتے ہیں وہ ان چیزوں پر جو ہے وہ دھیان نہیں دیتے، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی جو ہے وہ تائید کر دی کہ سفر کچھ نہیں ہے۔ اب پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، میں آپ کو سفر کے مہینے میں پیش آنے والے چند تاریخی واقعات جو ہوئے ہیں وہ میں بتا دینا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا واقعہ جو ہے وہ یہ ہے کہ سفر المظفر پہلی ہجری میں مولا مرتضیٰ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی جو ہے وہ شادی ہوئی سفر المظفر میں۔ نمبر 2، سفر المظفر 7 ہجری میں مسلمانوں نے خیبر کو فتح کیا۔ نمبر 3، تیسرا واقعہ جو ہوا حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب دیا، انہوں نے سفر المظفر 8 ہجری میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر اسلام کو قبول کیا۔ چوتھا واقعہ مدائن، جس میں کسریٰ کا محل تھا۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کسریٰ جو تھا وہ ایک طاقتور ترین بادشاہ تھا اور مدائن جو تھا اس کو اپنے وقت میں اس وقت کی سپر پاور جو تھا وہ مانا جاتا تھا۔ اب وہ 16 ہجری سفر المظفر کے مہینے میں ہی جو ہے وہ فتح ہوا تھا۔ کیا اب بھی آپ سفر کو منحوس جانیں گے؟ یقیناً نہیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ یہ میسیج جو ہے وہ لوگوں کو پہنچائیں۔ انشاءاللہ اس کے علاوہ سفر کے مہینے میں دیگر جو توہمات ہم لوگوں میں پائی جاتی ہے وہ بھی انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں اپلوڈ کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔